بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اللہ کے فضل و کرم سے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ سب بھی اپنے گھروں میں خوش باش اور شاد و آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ آج یہ ہمارا خانہ کعبہ یعنی کہ مکہ مکرمہ میں آخری دن تھا اور فجر کی نماز کے بعد ہم نے طواف الوداع شروع کیا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت منظر ہے۔ آج دل کی بہت ہی عجیب کیفیت تھی کہ ہم اللہ کا گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آج ہماری مدینہ منورہ روانگی بھی تھی۔ طواف الوداع کرتے ہوئے دل کی عجیب ہی کیفیت تھی اور دل نہیں کر رہا تھا کہ ہم اللہ کے گھر سے دور جائیں، لیکن یہ تو وقت کا تقاضا ہوتا ہے اور مجبوری تھی کہ آج ہمیں مدینہ منورہ کی طرف سفر پہ جانا تھا۔ خیر، ہم لوگوں نے بہت آرام سے طواف الوداع کیا اور اللہ کے حضور بہت ساری دعائیں مانگی۔ طواف الوداع کرنے کے بعد ہم نے نوافل وغیرہ ادا کیے اور بالکل خانہ کعبہ کے سامنے ہی بیٹھ گئے، کیونکہ ظہر کی اذان میں زیادہ ٹائم نہیں تھا، اس لیے ہم نے کہا کہ یہیں پہ اذان ہو جائے اور ظہر کی نماز ادا کر کے پھر ہم اللہ کے گھر سے رخصت ہوں۔ اس لیے پھر ہم اذان کا انتظار کرنے لگ گئے۔ اس دوران خوب دل کی دعائیں کی۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت نظارہ ہماری آنکھوں کے سامنے تھا۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، على الصلاة الحمدللہ با جماعت ظہر کی نماز ادا کی اور تھوڑی دیر خانہ کعبہ کا خوب دل بھر کے نظارہ کیا۔ اللہ کے گھر کو چھوڑنے کے غم کے ساتھ ساتھ پیارے رسول کے روضے پر حاضری دینے کی خوشی بھی تھی کہ اب ہم مدینہ منورہ جائیں گے اور اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر حاضری دیں گے۔ بڑی ہی عجیب ملی جلی کیفیت تھی۔ حرم سے باہر نکلے تو یہ خوبصورت نظارہ کبوتروں کا تھا، جسے ہم سب نے مل کے بہت انجوائے کیا اور کبوتروں کو دانہ وغیرہ ڈالا۔ اس کے بعد حفلات مکہ کی ہم نے بس پکڑی اور اپنے ہوٹل کی طرف روانہ ہوئے۔ ہوٹل پہنچ کے ہم نے اپنی پیکنگ وغیرہ کی اور جلدی جلدی سارا سامان گاڑی میں ڈالا، کیونکہ ہمیں مدینہ نکلنا تھا اور آگے کافی دیر ہو گئی تھی۔ عصر کی نماز کا ٹائم بھی ہونے لگا تھا۔ سامان وغیرہ گاڑی میں ڈالنے کے بعد ہم اپنے سفر پہ روانہ ہوئے اور سب کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی، اسی لیے مدینہ نکلنے سے پہلے مکے میں ہی ایک مطعم پہ ہم نے کھانا وغیرہ کھایا۔ ماشاءاللہ یہاں کا کھانا بہت ہی لذیذ تھا۔ عرس بخاری وغیرہ بچوں نے منگوایا۔ اچھے لذیذ چاول تھے یہاں کے۔ یہاں پہ ہم نے کھانا وغیرہ کھایا اور پھر آگے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ عربک مطعم تھا، اس لحاظ سے اس کا کھانا یعنی کہ عربی لحاظ سے بہت ہی لذیذ تھا۔ چاول بھی مزے کے تھے اور یہاں پہ ہم نے چنے کی دال منگوائی، وہ بھی بہت ٹیسٹی تھی۔
الحمدللہ بچوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اس کے بعد ہم آگے اپنے سفر پہ روانہ ہوئے۔ یہ دیکھیں مدینے کا خوبصورت سفر، خوبصورت نظاروں کو انجوائے کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے تھے۔ ابھی تو کافی دن تھا، اسی لیے سب کچھ صاف صاف نظر آ رہا تھا، خوبصورت پہاڑ، صحرا، درخت، ہر چیز۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ شام ہونے لگی۔ مکے سے مدینے کا سفر تقریباً 4 گھنٹے کا ہے، لیکن جب انسان سفر پہ روانہ ہوتا ہے تو پھر 4 گھنٹے نہیں لگتے، بلکہ کافی زیادہ اسے ڈبل ٹائم لگ جاتا ہے۔ اگر مسلسل گاڑی چلائی جائے تو تقریباً 4 گھنٹے یا تھوڑے اس سے زیادہ ٹائم میں بندہ پہنچ جائے، لیکن ہم راستے میں ریسٹ کرتے ہوئے گئے، کیونکہ نماز ادا کرنے کے لیے بھی ہم رکتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی اس لیے ہمیں کافی ٹائم لگا، اور ہم تقریباً رات کے 2 بجے مدینہ پہنچے، اور ہم نے وہاں پہ جا کے ہوٹل وغیرہ لیا، کیونکہ مسلسل تو ڈرائیونگ ہوتی بھی نہیں ہے، ریسٹ بھی ضروری ہے۔ آگے ایک محطے پہ ہم رکے، وہاں پہ ہم نے مغرب کی نماز ادا کی۔ یہ دیکھیں آہستہ آہستہ اب سورج ڈھل رہا تھا اور شام ہو رہی تھی۔ خیر کافی دیر ڈرائیونگ کرنے کے بعد مغرب کا ٹائم ہوا، اور پھر ہم نے ایک جگہ رک کے مغرب کی نماز ادا کی۔ یہ جہاں پہ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی وہیں پہ باہر گاڑی میں ڈرائی فروٹس وغیرہ لگے ہوئے تھے، بہت پیاری دکان سجی ہوئی تھی۔ یہ دیکھیں طرح طرح کے ڈرائی فروٹ تھے یہاں پہ جو بہت پیارے لگ رہے تھے۔ اس کے علاوہ کھجوریں بھی بک رہی تھیں یہاں پہ۔ میرا یہ ولاگ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور جتنے ویورز بھی میرا یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں ان سب سے میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، تاکہ اس سے میری حوصلہ افزائی ہو اور میں اور زیادہ اچھے ولاگ لے کے آپ کے لیے آؤں۔ آپ لوگوں کے سبسکرائب کرنے سے، لائک اور شیئر کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آپ کی سپورٹ سے میں اور زیادہ محنت کروں گی اور اچھے ولاگ بناؤں گی۔ چلیں جی، باتیں کرتے کرتے سفر بھی کٹ گیا ہے اور ہم بس اب مدینہ میں انٹر ہونے ہی والے ہیں۔ اب ہم مدینے میں انٹر ہو چکے تھے اور بس تھوڑا سکون آ گیا تھا کہ چلیں سارا راستہ کٹ گیا ہے اور تھوڑا سفر رہ گیا ہے، کیونکہ کافی رات ہو گئی تھی۔ جو ہی مسجد نبوی کے مینار ہمیں نظر آئے تو دل کی عجیب ہی کیفیت تھی، دل کو بہت سکون آیا کہ آخرکار ہم محمد کے شہر میں پہنچ آئے ہیں۔ بس اس سے آگے پھر ہم نے اچھے سے ہوٹل کی تلاش کی، کافی ہوٹل دیکھے لیکن کسی میں بھی روم اویلیبل نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے ہمیں پھر ایک ہوٹل میں روم ملا، وہاں پہ ہم نے سامان وغیرہ رکھا۔ انشاءاللہ ملتی ہوں اگلے ایک نئے اور اچھے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔